قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، اللہ پاک کی تعریف کرتے تھے۔ ایک جماعت اٹھے گی جو بغیر حساب کتاب جنت میں بھیج دی جائے گی۔ پھر دوسرا ایک اور اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو عبادت میں مشغول رہتے تھے، ان کی آرام گاہیں، ان کے بستر عبادت سے کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے تھے۔ ایک جماعت اٹھے گی جو بغیر حساب کتاب جنت میں چلی جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو ان کا خرید و فروخت کرنا، ان کی تجارت کرنا اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا تھا۔ ایک پھر جماعت اٹھے گی، بغیر حساب کتاب جنت میں چلی جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس کے بعد جہنم ایک اپنی گردن نکالے گی، عنق نکالے گی، ایسے سب سے اوپر ایسے پورے میدان حشر پہ حاوی ہو جائے گی۔ بڑی لمبی گردن ہوگی اور چمکدار اس کی آنکھیں ہوں گی، واضح الفاظ کے ساتھ بول رہی ہوگی، وہ بات کر رہی ہوگی لوگوں سے۔ وہ کہے گی میں ہر اس شخص پر حاوی ہوں جو متکبر بد مزاج ہے، تکبر رکھنے والا۔ تکبر اللہ کو نہیں پسند۔ بد مزاجی، مزاج کا براپن، برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، الزام تراشیاں کرنا اور جھڑکنا کسی کو، اور غیبتیں کرنا، جھوٹ بولنا، تکبرانہ گفتگو کرنا، لڑائی کرنا کسی سے۔ جہنم وہ گردن کہے گی میں ہر اس شخص پہ حاوی ہوں جو متکبر اور بد مزاج ہے۔ ایسے سارے لوگ اس کے سامنے ایسے ہوں گے جیسے کوئی برتن میں رکھی ہوئی کوئی چیز کسی کے پاس ہوتی ہے۔ جہنم کے لوگ، یہ میدان حشر کے لوگ، وہ ایسے اٹھا لے گی جیسے مرغی دانہ نہیں چنتی، ایسے میدان حشر سے ایسے لوگوں کو اٹھائے گی اور ایسے لا کے جہنم میں پھینک۔ وہ ہمارے ہاں مٹی نکالنے والی کرین چلتی ہے، وہ ایسے مٹی بھرتی ہے اور ادھر سائڈ پہ پھینک دیتی، یوں ہی اس کی ایک شکل سمجھ لیں۔ حدیث میں آتا ہے دوبارہ پھر آئے گی، کہے گی میں ہر اس شخص پر حاوی ہوں جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی ہے، تکلیف دی، اللہ رسول کی نافرمانی کی، اللہ رسول کی بغاوت کی۔ ایسے لوگوں کو چنے گی، جہنم میں پھینک دے گی۔ دوبارہ پھر آئے گی، پھر تصویر والے لوگوں کو جو تصویریں بناتے تھے، فوٹو بناتے تھے، جن کو یہ شوق رہتا تھا، ان کو اٹھائے گی اور جہنم کے اندر۔ اس کے بعد اللہ پاک حساب کتاب شروع کریں۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں 3 قسم کی کچہریاں ہوں گی، 3 عدالتیں ہوں گی۔ ایک کفر اور اسلام کی عدالت ہوگی، کفر اور اسلام کی کچہری ہوگی جس میں کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہوگی، مسلمان کافروں کو ذرہ بھی معافی نہیں ہوگی، سب جہنمی ہیں۔ دوسری حقوق العباد کی عدالت لگے گی اللہ کے دربار میں کہ اس کے حق دینے، اس کے حق دینے، اس کے دو بھائی وہ حق ادا کرو اور معافی ہے یا اس سے معاف کروا لو، اس کے بغیر نہیں۔ یا اللہ پاک ایسی رحمت کر دیں کہ اس کا حق اپنی طرف سے ادا کر دیں، چلو جی میں ادا کرتا ہوں تم اس کو معاف کر دو، ایسا بھی ممکن ہے۔ اور تیسری عدالت جو ہے اللہ کے اپنے حق کی ہوگی، ایک مسلمان سے جو حق رب تعالیٰ وصول کرنا چاہتے ہیں، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، روزہ رکھا یا نہیں رکھا، زکوٰۃ دی ہے یا نہیں دی، حج کیا یا نہیں کیا، میں نے حکم دیا تھا نظریں جھکانے کا، میں نے حکم دیا تھا جھوٹ نہیں بولنے، میں نے حکم دیا تھا غیبتیں نہیں کرنی، میں نے حکم دیا تھا کسی کا حق نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا، یہ اللہ کے حق ہیں۔ تو اللہ پاک اس کے بارے میں مطالبہ کریں گے۔ یہاں رب تعالیٰ رحمت سے معاف بھی کر سکتے ہیں، رب تعالیٰ سزا بھی دے سکتے ہیں، اور امید بڑی ہے یہاں رب تعالیٰ بہت بڑی رحمت کریں گے، بہت وسیع معافی رب تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔